السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ اچھا، میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سیکنڈ اس سے پہلے جو تھی نا، اس سے پہلے والی، اس میں یہ تھا کہ پرنٹنگ ٹپس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، جسے آپ نے بہت پسند کیا، تو میں نے کہا چلو ایک ویڈیو اور بناتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بھی اچھی لگے انشاءاللہ۔ اگر اچھی لگے تو مجھے بتائیے گا۔ یہاں پہ جو ریسیپی میں بنا رہی ہوں نا، اس کا نام آپ بتائیں مجھے کہ میں کیا بنا رہی ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کو میتھڈ یا ریسیپی چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا، تو میں انشاءاللہ رپلائی میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور آج میں بات کر رہی ہوں خود اعتماد اور جذباتی طور پر مضبوط بچے کون سے ہوتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ 12 سال سے پہلے کون سی باتیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کو بتانی چاہیے۔ تو یہاں پہ 10 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اللہ کرے کہ آپ کو پسند آئے اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا آپ۔ اچھا جی، نمبر 1 ہے یہ کہ تمہارا جسم تمہارا اپنا ہے، یعنی کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی آسانی سے ہراساں نہیں کر سکتا، ایبیوز نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے اور وہ آپ نے کرنا ہے۔ ان کو بالکل شرمندگی کے بغیر، شرمائے بغیر کلیئر نہیں یہ بات بتانی ہے، کیونکہ آج کل ویسے بھی موبائل بچوں کے پاس ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں خود ہی بچوں سے نہیں چھپی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں 12 سال سے پہلے بچوں کو بتانی ہیں، اور اگر نہیں بتا پائے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مینٹلی بچے جو ہیں تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہ جب آپ کو ٹھیک لگے تو آپ بتائیں اور بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 ہے کہ نا کا مطلب نا ہوتا ہے۔ ٹیچرز ہو گئے، پیرنٹس ہو گئے، دوست ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، چچا ماموں تایا خالہ، اور کوئی باہر کا رشتہ دار ہو گیا، نیبرز ہو گیا، کوئی کام کہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو کرنا ہے، نہیں، اپنی ٹائم دیکھنی ہے، اپنی ٹائم مینیج کرنی ہے، اور اگر اس وقت وہ نہیں ہو سکتا ہے تو صاف منع کر دیں، انکار کر دیں، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بچوں کو شرمندہ فیل کریں یا دوسرا کروائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تمام جذبات قابل قبول ہیں لیکن ہر رویہ نہیں۔ ہر کے جذبات کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ریاکٹ کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا کوئی ایسا خراب رویہ استعمال کرتا ہے تو اسے غصہ کیے بغیر کنٹرول کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے جو ہے اس پہ احتیاط کرنی ہے، اور اس طرح کا رویہ اس بندے سے رکھ لینا ہے کہ مطلب تھوڑا سا کنارہ کشی کر لیں یا اس طرح کا، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی برے رویے کے ساتھ آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے تو اس کا رویہ برداشت کرتے رہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ سائڈ اختیار کر لیں، بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ تم دوسروں کے جذبات کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یہی بات آ گئی کہ اگر کوئی بندہ مینٹلی طور پہ ٹارچر کرنا چاہ رہا ہے بچوں کو، تو یا اس طرح سے جیسے کہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور کبھی کبھار غصہ کر دیتے ہیں، لائک پریشر میں لیتے ہیں، تو ان کے پریشر میں، دباؤ میں نہیں آنا ہے بچوں کو۔ تو یہ چیزیں ہم نے خود بتانی ہیں۔ نمبر 5، تم بڑوں کو بھی نہ کہہ سکتے ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس اس بات کو ایگری نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ہمیں کیسے نہ کہیں گے یا ٹیچرز کو کیسے نہ کہیں گے۔ نہیں، اگر بچے کو ٹھیک نہیں لگتی کوئی چیز، ٹھیک ہے، نہیں، نو، بس آپ منع کر دو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، جب چیزیں بہت زیادہ لگیں تو مدد یا جگہ مانگ سکتے ہیں۔ اگر ایکسٹرا آرڈنری بچوں پہ پریشر پڑ رہا ہے اور چیزیں ان کو زیادہ لگ رہی ہیں کہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، اگر تم تیار نہیں ہو تو تم چیزیں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چیز تمہارے لیے اہم ہے اور کوئی بچہ مانگ رہا ہے یا کوئی مانگ رہا ہے، تو آپ نہیں دیں گے ان کو، آپ صاف کہہ دو گے کہ نہیں، یہ چیز میری ہے اور میں نہیں دینا چاہتا آپ کو، یہ میری ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ زبردستی کی سخاوت اور اس طرح کی چیزیں کی ضروری نہیں ہے، اور نظر انداز کرنا بچوں کو سکھانا ہے۔ نمبر 8، غصے میں کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ کہ اتنا غصہ اگریسو ہو جاتے ہیں بچے کہ وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، نو، نیور۔ نمبر 9، غلطیاں کرنا ٹھیک ہے، اس سے تم برے نہیں بن جاتے، اور یہ اعتماد اور ہمت پیدا کرنی ہے، کیونکہ ان میں ریجیکشن کا خوف رہتا ہے یا یہ فیئر رہتا ہے، فیلئر کا جو خوف ہے وہ رہتا ہے، تو یہ بچوں میں سے نکالنا ہے کہ نو، یہ عام سی بات ہے، یہ پوری زندگی کا حصہ ہی ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا اور ہوتا آیا ہے، تو اگر غلطی تم نے کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 10 اور لاسٹ ناٹ لیسٹ، جب کوئی تمہاری حد پات کرے تو میں مداخلت کروں گی، یعنی کہ سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ یہ سکھاتا ہے کہ حدود کا مقصد تحفظ اور خیال ہے، نہ کہ ڈر یا قابو۔ لائک یہ ہوتا ہے کہ بہت بار کچھ چیزیں جب ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے اس چیز کو دیکھنا ہے یا ٹیکل کرنا ہے، تو اگر کوئی بچے کو بلا وجہ ہراساں کر رہا ہے یا اس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے اسٹینڈ لینا ہے اور اپنے بچے کے حق کے لیے بات کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہو، چاہے
چاہے باہر والوں سے کوئی ہو. تو اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. یہ جو ہے چھوٹا سا ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے. تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.